کس طرح پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اس شخص پہ جو پوزیشن ہے وہ جن کی پوزیشن ہے؟ بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن اس کی ساری چیزیں جن کی. بچہ کو 10-12 سال کا، وہ کہتے ہیں یہ کچا گوشت کھاتا ہے. گھر میں گوشت پڑا ہے پکا ہوا، وہ کہتے ہیں مجھے کچا چاہیے. جنگ کی ایک خاتون تھی، بوڑھی تھی، 1.25 من کچا گوشت کھا جاتی تھی. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پوری طرح فری ہو گیا انسان؟ جنات کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اثر نہیں، اثرات ہیں. دن رات ہم جنات کے ساتھ ہی رہتے ہیں. ہماری زندگی میں ہمارے کھانے میں جنات شامل، ہمارے بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جنات شامل، ہمارے گھر میں جنات شامل، ہماری نیند میں جنات شامل. حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مفہوم ہے کہ رات کو جن یعنی شیاطین یہاں ناک کے بانسے میں رہتے رات گزارتے ہیں. جو صبح اٹھ کے وضو کرتے ہیں اور ناک کو پانی کے ساتھ صحیح جھاڑتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ اس کے اندر کی تکلیفیں، بیماریاں، دکھ، پریشانیاں. ہمارے کھانے میں جنات شامل ہیں. حضور کا فرمان ہے بسم اللہ نہ پڑھیں جنات شامل ہیں. بیت الخلاء میں دعا نہ پڑھیں جنات شامل ہیں، اور خطرناک بیماریاں اس میں شامل ہوتی ہیں. گھر میں سلام نہ کیا جائے جنات شامل ہیں. لڑائیاں، جھگڑے، آپس میں ورگلانا، بدگمانی، شک، وساوس پیدا ہوتے ہیں. ہماری تو زندگی کے پل پل میں جنات شامل ہیں. اس سے پہلے ہماری سائنس کی تاریخ کہتی تھی، یا کچھ لوگ ناواقفیت کی بنیاد پہ کہتے تھے، یہ کہاں سے جنات آ گئے، یہ ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں. اب تو انگریز گورا پوری دنیا کی سائنس جنات کی زندگی پہ تحقیقات، میں نے خود اپنی عبقری کی سائٹ پہ سینکڑوں کتابیں جنات کی گوروں کی لکھی ڈال دی ہیں کہ جنات کا ہماری زندگی میں الدخل ہے. تو اس میں مجھے سر یہ بتائیں کہ جب ایک جن کسی کو گرفت میں کر لیتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس جن کا گرفت میں کرنے کا؟ ہاں، اس کے کئی طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جن کی کیفیت ہوتی ہے. بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن اس کی ساری چیزیں جن کی. مثلا میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کچا گوشت بہت رغبت سے کھاتے ہیں. ابھی پرسوں کی میری ملاقات پہ کلینک پہ ایک بچہ کو 10-12 سال کا، وہ کہتے ہیں یہ کچا گوشت کھاتا ہے. گھر میں گوشت پڑا ہے پکا ہوا، وہ کہتے ہیں مجھے کچا چاہیے. اسی رمضان میں میرے پاس ایک صاحب کی ویڈیو موجود ہے. ہمارے ہاں رمضان پوری دنیا سے لوگ گزارنے آتے ہیں پورا رمضان. وہ کچا گوشت کھاتا تھا، حتیٰ کہ اسے گوشت نہیں ملتا تھا تو ہماری بلیوں کا لنگر جو ہے کچا وہ کھاتا تھا. مختلف شکلوں میں جنات ہماری زندگی میں، ہمارے جسم میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ وہ بات بتا رہے ہیں، ہم اکثر موویز بھی دیکھتے ہیں، ہارر موویز دیکھتے ہیں ہالی ووڈ کی، تو اس میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پوزیشن ہو جاتی ہے اس کو، تو وہ جو پوزیسڈ ہوتا ہے وہ واقعی ہی کچا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ بات سچ ہے مطلب جو آپ بتا رہے ہیں؟ جنگ کی ایک خاتون تھی، بوڑھی تھی، 1.25 من کچا گوشت کھا جاتی تھی. کوئی کچا گوشت مانے گا؟ مطلب یعنی نارملی تو اب ماننے میں آپ نہیں خود آتی یہ بات. سوچیں، یہی چیز اگر ہالی ووڈ میں جیسے آپ نے کہا ہے آ جائے تو کہتے ہیں کمال ہے، اور یہی چیز اگر یہاں آ جائے تو کہتے ہیں کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے. یاد رکھیے گا اس کی ایک وجہ ہے، ہم نے صحابہ کو، اہل بیت کو، انبیاء کو، اولیاء صالحین کو پڑھا نہیں ہے، تو ہم نے ہالی ووڈ کو پڑھا دیکھا ہے. تو ہالی ووڈ کی بات کا یقین ہمارے اندر زیادہ ہے. ان ہستیوں کی بات کا یقین کچھ کمزور ہو جاتا ہے اور بات تو انکار کر دیتے ہیں بعض تو. تو یہ جو جنات ہیں یہ کسی کو انہوں نے گرفت میں کر لیا ہے، اس پہ پوزیس کر لیا انہوں نے اس کو، تو اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پوری طرح فری ہو گیا انسان؟ کیونکہ سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے. اب وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں وہ ممک کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، وہ ایسی زبان بول رہا ہوتا ہے جو اس کی اپنی نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ شاید اس پہ کچھ جن کا سایہ ہے. اور پھر ہمارے جو لوگ ہیں، وہ جو دوسرے ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو پھر بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اس شخص پہ جو پوزیشن ہے وہ جن کی پوزیشن ہے یا اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے؟ دیکھیں، یہ چیز تو اس شعبے کا کوئی ماہر ہے وہی بتا سکتا ہے. جی اسی لیے تو آپ سے پوچھا تھا. جیسے بیماری ہے، یہ گردے کی ہے، جگر کی ہے، معدے کی ہے، دل کی ہے، تلی کی ہے، لبلبے پینکریاس کی ہے، یہ فزیشین بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی ایکسپرٹ، کوئی تجربہ کار عامل ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ نفسیاتی الجھنیں ہیں، یہ جناتی الجھنیں ہیں، جادوئی الجھنیں ہیں، یا بعض چیزیں خاندانی ورثے میں بھی ہوتی ہیں اور خاندانی طور پہ وہ منتقل ہوتی ہیں. یہ معالج بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا اصل. تو اب یعنی کہ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور جنات والا معاملہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اب پرابلم یہاں پہ ہے کہ بہت سارے لوگ
اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کو مینیپولیٹ کرتے ہیں یہ جنات والی پوزیشن پہ، اور اس کے بعد پھر ان پوزیشن سے اگلے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے آپ سے، اور ہماری آڈینس کو بھی یہ فائدہ ہو جائے، کہ کوئی ان کو ایسا عمل بتائیں، کچھ پڑھنے کے لیے ایسا بتائیں کہ جو کہ نفسیاتی اور جناتی ان دونوں معاملات کو سیپریٹ کر دیں. پاکستان کے ایک بڑے ماہر نفسیات ہیں، نام مناسب نہیں، بہت اچھا نام ہے اور بہت اچھے انسان ہیں. مجھ سے ملاقات کی انہوں نے، مجھ سے کہنے لگے اس سے پہلے میں نفسیاتی الجھنوں کو نفسیاتی الجھنیں ہی سمجھتا تھا. ایک دفعہ میری کوئی آپ کی پوسٹ میرے سامنے آئی، کسی نے دکھائی، اور مریض نے کہا خود کہ یہ کوئی پیر ہے، بابا ہے، یہ کون ہے، حکیم ہے، تو اس کی میں نے یہ چیز دیکھی ہے اور ان کی چیز سے مجھے فائدہ ہوا. وہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات تھیں، افحسبتم انما خلقناکم سے آخر تک، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کہا میں نے یہ پڑھا 7 دفعہ ہر نماز کے بعد، کھلا پڑھا، بہت زیادہ پڑھا. وہ بندہ زنجیروں سے بندھا ہوا تھا، مارتا تھا، ناخن بڑے ہوئے، بال بڑے ہوئے، منہ سے رال ہے، پیشاب، اجابت، بدبو، ہر چیز. وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کو پڑھ کے دم کیا گیا کانوں میں، وہ تو ہوش میں تھا نہیں. کہنے لگے میں نے مریض کا علاج کیا، ٹھیک نہ ہوا. کچھ عرصے کے بعد وہی کہنے لگے کہ یہ پوسٹ ملی تھی ابکری کی، تو ہم نے یہ کیا فائدہ. اور کہنے لگے وہی ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مجھے، میں نے اپنے مریضوں کے لیے یہ تجویز کرنا شروع کر دیا. کس کو کہا ریکارڈنگ سنیں، پڑھیں، سنیں، پڑھیں، سنیں، پڑھیں. کہا میرے مریض حیرت انگیز ٹھیک ہونا شروع ہوئے، میری شہرت میں اضافہ ہوا. یہ چیز عمل سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، یہ اگر کوئی فرد، میں اس کی ترکیب بتا دوں، 7 بار صبح شام یا ہر نماز کے بعد، اور اگر مریض سنجیدہ ہے بہت زیادہ تو دن رات وضو بے وضو پڑھے. اس کی بہت تاثیر جنات میں، جادو میں، نظر بد میں، لا علاج بیماریوں میں، پاگل پنے میں، نفسیاتی الجھنوں میں، ذہنی اعصابی تناؤ میں بہت اس کا فائدہ. یہ وہی آیات ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کان میں پڑھ کے پھونک دیا تھا، اور پھر ان کو نبی پاک نے کہا تھا کہ تم نے ان جنات کو جلا دیا. حضور پاک نے فرمایا تھا، مفہوم ہے کہ کیا پڑھا؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ آیت پڑھی. تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے پڑھ لے تو آسمان بھی، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو یہ آپ کی جو پہلے والی بات ہے وظائف کے حوالے سے، کہ یقین سے جو بھی کرنا ہے، یقین سے، یقین کامل سے کرنا. تو اب دوسرا سوال میرا بھی یہ جنات کو جلا دینے کے حوالے سے ہے. اکثر ہوتا ہے کہ نا کہ جنات کو جلا دیا جاتا ہے. جن تو خود آگ سے بنے ہیں، تو ان کو کیسے جلایا جاتا ہے؟ انسان مٹی سے بنا ہے. اگر میں آپ کو مٹی کا ڈھیلا ماروں تو پھر آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی. سر میں جو انسان ہے وہ نطفے سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے. آدم مٹی سے بنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہم آدم کی اولاد ہیں نا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ہمیں فلیش اینڈ بون سے پیدا کیا. ہمیں مٹی سے بنایا ہے اللہ نے انسان کو، اور جنات کو آگ سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر انسان مٹی سے بنا ہے، جس طرح بظاہر وجود مٹی کا نہیں ہے، بظاہر تو گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. تو اس کو اگر مٹی کا ڈھیلا مارا جائے، اینٹ ماری جائے تو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح جنات آگ سے بنے ہیں، اور ان کو اللہ کے نام کی طاقت اور اللہ کے نام کا جلال جلا دیتا ہے. انسان نہیں جلا سکتا. اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کے نام کی قوت، اور بعض وظائف میں جلال ہوتا ہے تو وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں.